ایران کی صلاحیت ختم کر دی، لیڈر بھی ختم کر دی۔ ایران کو دوبارہ عسکری صلاحیت بنانے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ آپ نے ہرمز کی دوستانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے بتایا ایران کی تجاویز سے متعلق ابتدائی بریفنگ دی گئی ہے، ایرانی تجاویز سے متعلق مزید بریفنگ دی جائے گی۔ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی انتہائی دوستانہ ہے، ایران کچھ غلط کرتا ہے تو حملے دوبارہ بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ ایران نے غلط رویہ رکھا تو حملے دوبارہ شروع ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ ہماری ایران سے مذاکرات کی صلاحیت لامحدود ہے، ڈیموکریٹس ہماری مذاکرات کی صلاحیت کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کو تباہ کن حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکہ کو 14 نکات کا منصوبہ پیش کر دیا۔ ایرانی خبرساز ایجنسی کے مطابق پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی تجاویز میں خطے سے امریکی فوجوں کا انخلاء، منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی، بحری ناکہ بندی اور دیگر پابندیوں کا خاتمہ شامل ہے۔ ایران کے نکات میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ایران کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے لیے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن کم کر کے مسائل کو 30 دن میں حل کیا جائے گا۔ سفارتکاری یا محاذرائی اب گیند امریکہ کے کوچ میں۔ ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے منصوبہ پاکستان کو پیش کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کے تہران میں غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ کہا ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، یہ واشنگٹن پر منحصر ہے پاکستان کے ذریعے بھیجے گئی تجویز پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے کہا امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن کسی بھی صورت دھمکیاں اور فیصلے مسلط کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا، بات چیت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیک زادہ نے کہا اب ہرمز ایران کا سب سے طاقتور عالمی ہتھیار بن چکی ہے، ہرمز کے کنٹرول سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران نے امریکہ سے امن مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط نرم کر دی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ کہا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کو نئی تجویز دی، امریکہ کو حملے روکنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ضمانت کے بدلے بات چیت کی پیشکش کی۔ تہران نے جوہری پروگرام پر بات چیت کو امریکی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ مشروط کیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے جنگ بندی کے لیے کچھ باتیں مانی ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے، مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے کانگریس کا ایران کے خلاف جنگ کے لیے 60 دن کی مدت کا تعین غیر قانونی قرار دیا۔ اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گراسلی کو خط، کہا سیز فائر کا مطلب ہے ایران جنگ کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کا امکان موجود ہے، ایران کے افواج مکمل طور پر تیار۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے جنرل جعفر اسدی کا کہنا ہے امریکہ کبھی اپنی باتوں اور وعدوں کا پابند نہیں تھا، امریکی حکام کے بیانات میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ ایرانی فوج، عوام اور سیاسی معاہدین متحد ہو کر دشمن کے مقابلے میں تیار کھڑے ہیں۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں پر تحقیق شروع کر دی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا پاسداران انقلاب نے ہرمزگان صوبے میں امریکی میزائلوں کو کامیابی سے ناکارہ بنا کر ریورس انجینئرنگ کے لیے ٹیکنیکل یونٹس کے حوالے کر دیا تاکہ دشمن کی جدید ٹیکنالوجی کی نقل تیار کی جا سکے۔ ایرانی میڈیا نے ان بموں کو تحفہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا میدان جنگ ملک کی دفاعی صنعت کے لیے ایک ریسرچ لیبارٹری بن چکا۔ قطری وزیراعظم اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطری وزیراعظم نے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کے لیے مکمل حمایت کی۔ قطری وزیراعظم نے کہا اپنے ہرمز میں جہاز لانے کی آزادی ضروری ہے اور اسے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ There was a chemistry between Field Marshal Munir and President Trump that has really benefited both Pakistan and the United States with regards to this. Pakistan has the confidence of the President of the United States as the country to not only be an intermediary, but to mediate this conflict.
پاکستان امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کو امریکی صدر کا اعتماد حاصل ہے. سابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جنرل مارک کمٹ کہتے ہیں پاکستان نے شاندار انداز میں ثالثی کی ذمہ داری نبھائی. امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے تعلق نے پاکستان اور امریکہ کو بہت فائدہ پہنچایا. بابر کا پورا ہوگا خواب یا کنگز مین کریں گے رقم. نیا پی ایس ایل 11 کا ڈریم اینڈ کون کرے گا؟ فیصلہ آج ہو جائے گا. کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ شوٹ کرا لیا. سیزن 11 کا اختتام ہوگا رنگ رنگ تقریب کے ساتھ. فائنل سے پہلے گلوکار عاطف اسلم، علی عظمت، عارف لوہار، آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز اپنی پرفارمنس سے شائقین کا لہو گرمائیں گے. چیئرمین پی سی بی نے زبردست انتظامات کی ہدایت کر دی. کہا شائقین کرکٹ کی سہولت کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے. تماشائی اختتامی تقریب سے محظوظ ہونے کے لیے شام 6 بجے تک لازمی اسٹیڈیم پہنچ جائیں. میگا ایونٹ کا میگا فائنل بھی دیکھیں اے اسپورٹس براہ راست. ہر کپتان کی ایک ڈریم ہوتی ہے کہ وہ ٹرافی اٹھائے، اور میری بھی ہے. مین تھنگ یہ ہے کہ جو ہم اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کریں گے، فائنل ایک ڈفرینٹ پریشر آتا ہے، تو اس حساب سے آپ کو تھوڑا سا پرویکٹیو ہی رہنا پڑتا ہے. Hyderabad has certainly lit this tournament up another game, and we've just got to make sure that we stick to the process. ٹرافی جیتنا ہر کپتان کا خواب ہوتا ہے، میرا بھی ہے. فائنل میں دباؤ نہیں لیں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا. پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کے لاہور میں پریس کانفرنس. کہا ہمارا ٹیم کمبینیشن اور مومنٹم شاندار ہے، کوشش ہوگی ٹرافی اپنے نام کریں. حیدرآباد کنگز مین کے کپتان لبشے نے کہا اعتماد و یقین ہو تو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. ہمارے لیے یہ ٹورنامنٹ اب تک بہت اسپیشل رہا، کوشش ہوگی اختتام بھی یادگار بنے. پوری سپورٹ اپنی ٹیم کے ساتھ ہے. فائنل میں پشاور سے تگڑا مقابلہ ہوگا، لیکن ٹرافی ہم ہی جیتیں گے. حیدرآبادیوں کو ڈیبیو سیزن میں کنگز مین کے چیمپئن بننے کی امید. کہتے ہیں عثمان خان، میکس ویل اور حنین شاہ سے بہت توقعات ہیں. 8 ٹیموں میں فائنل میں آنا یا ٹاپ 4 میں آنا بگ اچیومنٹ. کس کا پلڑا بھاری ہے؟ پشاور ہی بولوں گا، لیکن حیدرآباد نے بہت زبردست کرکٹ کھیلی ہے. فرسٹ ٹائم آئے ہیں، فرسٹ ٹائم ہی فائنل کھیل رہے ہیں. تو حیدرآباد نے فینس بنائے ہیں، دل جیتے ہیں نا اپنی پرفارمنس سے. زلمی فیوریٹ لیکن کنگز مین بھی کم نہیں. سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش. پی ایس ایل میں اظہار خیال. باسط علی نے کہا پشاور زلمی جس طرح کھیل رہی ہے فائنل میں وہ فیوریٹ ہے. حیدرآباد کا فائنل میں آنا بڑی بات ہے. کامران اکمل نے کہا پشاور زلمی فیوریٹ ہے لیکن حیدرآباد کنگز مین نے دل جیت لی. کنگز مین کی بالنگ بہت اچھی ہے. پروگرام میں شاعر عمیر نجبی بنے مہمان. سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا. مصطفیٰ چودھری نے علی زریان کا رخ دھارا. مزے کے شعر سنا کر سب کو ہنسایا. عادی نے بھی مزاح کا تڑکا لگایا. کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف ٹھوکرا پار چمن کالونی کے مکینوں کا منفرد احتجاج. جنریٹر کی روشنیوں میں جلسہ کر کے بجلی کی طویل بندش کا احتجاج کیا. مظاہرین نے بتایا کہ الیکٹرک کو متعدد بار درخواست دی ہے، کوئی سنوائی نہ ہو. کبھی کیبل فالٹ تو کبھی بغیر وجہ بجلی بند کر دیتے ہیں. شدید گرمی میں کراچی کے مختلف علاقے پانی سے محروم. دھابی جی کے مقام پر لائن کی مرمت مکمل نہ ہو. کننگی، لانڈی، شاہ فیصل کالونی، ملیر، جمشید ٹاؤن، کلفٹن، گلستان جوہر، گلشن اقبال، یاقوت آباد میں پانی کی فراہمی معطل. واٹر کارپوریشن نے بدھ کو لائن کا مرمتی کام مکمل ہونے کا دعویٰ کیا تھا. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے رات تک پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی. کراچی میں ہائیڈرنٹس کے ذریعے اربوں روپے کا پانی بیچا جا رہا ہے. ٹینکرز میں پانی ملتا ہے، نلکوں میں نہیں آ رہا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں شہر میں پانی کی بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی کی ذمہ دار کس کی ہے؟ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ K4 منصوبے میں جو پائپ ڈالا گیا وہ غیر معیاری ہے. شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کراچی میں ہر طرف کرپشن کا راج ہے. ڈاکو مسلط ہے. ہم کراچی کو اصلی حالت میں بحال کریں گے. اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. موسم خوشگوار. سوات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش.
بالائی علاقوں میں بادل برسنے سے موسم حسین، کوہاٹ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کل سے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا، جس سے چترال، دیو، سوات، کوہستان سمیت کئی مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے اور بارشوں سے گلیشیئر جھیل کے پھٹنے کا خدشہ بڑھ گیا۔